پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات اور محمد ایجنسی کے واقعے کے بعد ان تعلقات کے اندر ایک بہت بڑا طوفان۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، پہلے کیوں نہیں ہو پایا؟ چند ایک اہم واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں اور دوبارہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے، جو ایک فیکٹر ہے۔ پاکستان کی ریاستی ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کی آرمی نے ریمنڈ ڈیوس کے کیس سے چند ایک باتیں یقیناً سیکھیں۔ ایک تو یہ سیکھا کہ سی آئی اے کے پاکستان میں خفیہ آپریشن کس حد تک بڑھ چکے ہیں، اس حد تک بڑھ چکے ہیں اور ان کے ڈھانڈے اس حد تک ہر طرف پھیل چکے ہیں کہ شاید پاکستان کی انٹرنل انٹیلیجنس اداروں کے پاس بھی اس کا جواب مؤثر نہیں ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کیس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ سی آئی اے مکمل طور پر پاکستان کے اربن ایریاز کے اندر انگریس کر چکی ہے، نہ صرف شہری دیہی علاقوں اور ٹرائبل بیلٹ کے اندر بلکہ مین شہروں کے اندر سی آئی اے کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ اب یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر ریمنڈ ڈیوس کیس کے بعد یہ عقدہ کیوں کھلا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جب یہ قصہ ہر بچے کی زبان پر تھا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کہیں پر کوئی دھواں نہیں اٹھتا اگر وہاں پر آگ نہ ہو۔ اگر ہر طرف سے دھواں اٹھنے کی خبر تھی تو اس آگ کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی۔ بہرحال ریمنڈ ڈیوس کیس کے معاملے میں سی آئی اے کی پاکستان کے اندر خفیہ سرگرمیاں، سی آئی اے کی شہروں علاقوں کے اندر سرگرمیاں اور اس کے علاوہ سی آئی اے کا وہ نیٹ ورک اور مقامی جاسوسوں کی بڑھتی ہوئی فوج۔ ایک بیان کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ سی آئی اے کے جتنے آپریٹیوز ہیں ان کی تعداد آئی ایس آئی کی آپریٹیو سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کیس کے بعد اس معاملے کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی کہ کتنے لوگ ہیں، اور جب تعداد سامنے آئی تو سب پر یہ بات واضح ہوئی کہ سی آئی اے کی انگریس کتنی ہے۔ اور پھر اگر پاکستان امریکہ کا موسٹ الائیڈ ایلائی ہے، دہشت گردی کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے، تو سی آئی اے کے آپریشنز ایسے کیوں جن کا تعلق پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو انڈرمائن کرنا ہو؟ جب آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے درمیان بات چیت ہوئی تو اس کے اندر یہ ایشو اٹھایا گیا کہ آپ دوست بھی ایک دوسرے کے اوپر جاسوسی کرتے ہیں، لیکن جاسوسی کا مقصد ایک دوسرے کو گرانا نہیں ہوتا۔ آپ جو جاسوسی کر رہے ہیں ہم پر، اس کا مقصد ہمیں گرانا لگتا ہے۔ تو دوستی کے نام پر دغا، اور اس کے ساتھ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کی ایک ایسی لڑائی کا آغاز ہوا جس کے اندر پہلے صرف گرما گرم بات چیت ہوتی رہی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر خفیہ لڑائی شروع ہو گئی۔ ایسی لڑائی جس میں دونوں ایجنسیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگیں، اور اس لڑائی کے اندر اس بات کا پتہ چلا کہ سی آئی اے کی جو انگریس ہے پاکستان کے اندر وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پھر پاکستان کی عسکری قیادت نے ریمنڈ ڈیوس کیس میں ایک اور چیز بھی ڈسکور کی، اور وہ یہ تھی کہ غیر معمولی عوامی رد عمل جو سامنے آیا اور جس میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ لوگ امریکہ کے خلاف بات تو بڑی کرتے ہیں لیکن کوئی خاص زیادہ نفرت نہیں ہے۔ اگر آپ امریکہ کے کونسلیٹس اور امریکہ کے ایمبیسی کے باہر جا کے لائنیں دیکھیں تو بڑی لمبی لائنیں ہیں، لوگ امریکہ ابھی بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو نفرت بس خالی خولی ہے، ایک پبلک ڈسپلے ہے، لیکن عوامی رد عمل جس قسم کا آیا اس سے شاید یہ پرسیپشن جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور امریکہ کی غیر مقبولیت کا ایک نیا پیمانہ سامنے آ گیا جو پاکستان کے ریاستی اداروں پر واضح نہیں تھا۔ تو ریمنڈ ڈیوس کیس نے پاکستان میں امریکہ کی غیر مقبولیت اور سی آئی اے کے آپریشنز کے اوپر سے ایسے پردہ اٹھایا کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک اور واقعہ بھی پیش آیا اور اس کی طرف دوبارہ آپ کی توجہ دلوانا چاہیں گے، اور وہ تھا اسامہ بن لادن والا آپریشن۔ ریمنڈ ڈیوس کیس کو تو ایک پبلک ڈیبیٹ کہہ کے شاید اگنور کر دیا جاتا، لیکن اسامہ بن لادن کا آپریشن جو تھا وہ پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان کی عسکری قیادت کے اوپر براہ راست ذاتی حملہ متصور ہوا۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ جس کو بڑی کوششوں کے ساتھ جنرل کیانی نے کلٹیویٹ کیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ اس ڈائیلاگ میں سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نکلے گا، وہ دھڑام سے یکدم گر گیا۔ جو 3 سال کی محنت کی گئی تھی وہ غارت ہو گئی، جو امریکہ کے ساتھ اعتماد ڈیولپ کیا گیا تھا، جو کلاؤٹ بلڈ کیا گیا تھا، وہ صفر کا بھی نہیں رہا۔ امریکہ نے ہمیں اس قابل میں نہیں سمجھا کہ بتایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ بتا بھی دیتے تو کوئی انہونی نہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے القاعدہ کے آپریٹیوز کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے خود اور سی آئی اے کی مدد سے پکڑا بھی گیا۔ تو اسامہ بن لادن یقیناً ایک بین الاقوامی دہشت گردی
के तनाज़र में बहुत बड़ा नाम था और अमेरिका का मोस्ट वांटेड आदमी था, लेकिन फिर भी तसव्वुर यह था कि माजी के तावन और कुर्बानियों को अमेरिका ने इस ऑपरेशन से सिफर कर दिया। अस्करी लीडरान में रंजिश पैदा हुई, एक चपकलिश का आगाज हुआ। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से शदीद किस्म के सवालात पूछे गए। जो लोअर रैंक्स थे या मिड रैंक्स थे, उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आप तो हमें बताते थे कि हम बड़े पार्टनर्स हैं, आप तो हमें कहते थे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल बैकलैश था वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर हावी हो गया। और उसके बाद नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज के ऊपर एक गोलाबारी का आगाज हो गया। मीडिया उठा के देख लें, टॉक शोज उठा के देख लें, रिसर्च उठा के देख लें, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज़बंदी कर दी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने 2 मई के ऑपरेशन का जो तज्ज़िया किया, उसके अंदर ये एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि अमेरिका की तरफ से ये एक ड्रेस रिहर्सल भी थी। ड्रेस रिहर्सल पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए, एक तो उसामा बिन लादेन का नाम नहाद ऑपरेशन था ही, लेकिन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को टारगेट करना भी मकसूद था। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने समझा कि अगर अमेरिका की यही इंटेंशंस हैं, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ और तमाम लोगों के ऊपर वाज़ेह थी, लेकिन न जाने क्यों हमारे रूलिंग एलीट पर वाज़ेह नहीं हो रही थी, अगर यही इंटेंशंस हैं तो हमें इसका कोई ना कोई सद्देबाब करना होगा। और बिलखुसूस जिस किस्म की धमकियां पाकिस्तान को दी जा रही हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की पॉलिसी बनाई जा रही है, हमारा ख्याल ये है, अस्करी क़यादत ने कंक्लूड किया कि अमेरिका की इंटेंशंस पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को टेक आउट करना है और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर देना है। ये वो पस मंज़र है जिसके अगेंस्ट मोमन एजेंसी का वाक़या होता है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है पुराने वाली मोहब्बत जो है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने की बातें करती हुई सुनाई देती है और सियासी क़यादत भी आपको कुछ तगड़ी दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ यही 2 वाक़यात नहीं थे नाज़रीन, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, मोहब्बत और कुर्बत में इस वक्त जो आपको दूरी नज़र आती है और बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद ये परमानेंट दूरी हो, इसके 2 और फैक्टर्स भी हैं जो हम आपके सामने ब्रेक के बाद रखेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। स्टे ट्यून्ड।